اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، لوگوں کو گلہ ہے کہ میں بڑے باری باری لیکچر یا بڑی باری باتیں کرتا ہوں۔ آج میں بڑے لائٹ موڈ میں ہوں اور بڑی ہلکے پھلکی سی گفتگو کروں گا۔ ہلکی سے مراد اخلاقی طور پہ ہلکی نہیں، بڑا عام چند سی گفتگو۔ ہمارے لوگوں کو گانے کا بڑا شوق ہے، جسے دیکھے وہ گانے کے بڑا موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کو گانا سن لو۔ کچھ کی آواز اچھی ہوتی ہے، کچھ کے بس آواز ہوتی ہے بس ٹھیک ہے، اور کچھ بڑی بدی جیسے کوا گا رہا ہے، لیکن وہ بھی گانا جب سناتا ہے نا تو بعد میں چاہے معذرت آپ سے کر لے کہ یار آپ نو سوری میری آواز اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن سنانے سے باز نہیں آتا۔ ایک آدمی کی فطرت ہے، اور یہ ہر بندے کی کمزوری ہے۔ میں نے دیکھا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے نجات پا سکے ہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑے لیڈر وہ گانے بجانے کے شوقین ہیں، جو چیز وہ گا بھی جاتے ہیں اور جو چیز سامنے آئے بجا بھی دیتے ہیں۔ اب میں بجانے کی لمبی چوڑی تشریح نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ خود کو بڑا اچھا سنگر سمجھتے ہیں، اور جب وہ گاتے ہیں نا تو لوگ ان کے گانے کی داد نہیں دیتے، وہ اپنے مفادات کے لیے واہ واہ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور وہ لیڈر سمجھتے ہیں جی کہ شاید میں بڑا اچھا گا رہا ہوں۔ عام سی آواز ہے، کوئی اس میں خوبی نہیں ہے، لیکن بہرحال گاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں بی ایس سی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، اس کی آواز رب العزت نے بڑی بلندی اسے دی تھی، زوردار آواز تھی بڑی۔ تو اس نے ہمیں کہنا آؤ یار میں تمہیں اپنا گانا سناؤں۔ ہم 5-6 دوستوں نے چلے جانا کسی کلاس روم جو خالی نظر آنا، اس میں بیٹھ جانا، تو اس نے گانا سنانا۔ رفیع کا گانا تھا، چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو۔ اس گانے میں اٹھان بہت زیادہ، تو جب اس نے اٹھانی آواز، تو باقی گانا اس کی آواز میں اتنا اچھا نہیں، لیکن وہ جو اٹھان تھا نا اس میں بڑا خوبصورت وہ اٹھاتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت اٹھاتا کہ ساتھ کے ایک دو ٹیچر تو اسے کلاس کے وہ بھاگے چلے آتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم پکڑے جاتے، 5-6 دفعہ ہم کا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ان ٹیچروں نے وہیں ہمیں تھوڑا سا شرمندہ کیا اور بھگا دیا۔ ایک آدھ دفعہ ڈی پی کے پاس لے گئے، ایک دفعہ پرنسپل کے پاس بھی لے گئے، جرمانہ بھی ہمیں ہوا، لیکن چلے ہمارا دوست تھا، وہ اگر خوش ہوتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے تھے۔ خوشی غمی تو دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں 71 سے 73 تک قائد اعظم یونیورسٹی میں رہا ہوں، جو اسلام آباد یونیورسٹی تھی اس وقت۔ 71 اور 73 کا ذکر آیا تو میں کئی دفعہ کرتا ہوں، تو میرے ایک دوست ہیں ارشد سعید، جو پہلی یونین میں جنرل سیکرٹری تھے، وہ مجھے کہتے ہیں یار 71 کا ذکر آتا اور میرا ذکر نہیں آتا۔ تو وہاں ہمیں جب کبھی بتی چلی جاتی تو سارے بندے ہم باہر لان میں آ جاتے، اور ہر بندہ اپنی استعداد کے ساتھ استعداد کے مطابق گاتا، باقی سارے اس سے داد دیتے۔ گانے کا انداز بڑا عجیب تھا، بعض لوگ گاتے بہت اچھا تھے، بعضی ایسے گانا گاتے تھے کہ گانے کے فکرے بہت اچھے تھے، اسے ہم فکروں کے حساب سے داد دے دیتے۔ بعض ایسے گاتے تھے جیسے تلاوت کر رہے ہوں، حلیہ بھی ویسا بنا لیتے تھے، تو ہم جزاک اللہ کہہ کے انہیں بھی داد دے دیتے تھے۔ تو ارشد سعید بہت نالائق تھے، نہ وہ گانا جانتے تھے نہ بجانا جانتے تھے۔ ان کا ذکر تو کرنا ہے نا بہرحال۔ تو البتہ ایک چیز میں انہیں کمال تھی، داد بہت خوب دیتے تھے۔ بندہ جیسے بھی ہو اسے لڑا دیتے کہ تم واہ واہ تم کمال، گانے والوں کو داد دینی، اور جس نے اچھا گایا یا برا اس نے واہ واہ ضرور کرنی۔ ہم رات کو جب کبھی نکلتے کیمپس میں، تو کیمپس میں سانپ ان دنوں بہت تھے، تو ارشد سعید نے ایک بہت باری سی ٹارچ رکھی ہوتی تھی، اس نے ٹارچ ڈالنی اس پہ تو مجھے کہنا مارو اسے، تو میں بیوقوف میں سانپ سے لڑ جاتا، اسے مارتا کسی طرح، تو ارشد سعید صرف ٹارچ لا کے رہتا تھا۔ بہرحال یہ اس کا کمال تھا، وہ داد دیتا تھا اور میرے جیسا بندہ لڑ جاتا تھا۔ تو ارشد سعید کا ذکر بڑا ضروری تھا۔ ہی واز اوور لیڈر۔ 71 میں ہی واز دا فرسٹ جنرل سیکرٹری آف قائد اعظم یونیورسٹی، وہ اسلام آباد یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین۔ تو میں بات کر رہا تھا گانے کی، تو وہاں بڑے اچھے اچھے گانے والے بھی تھے، مجھے اب بھی ان میں یاد ہے راشد بہت اچھا گاتا تھا، نجم الثاقب تھا، ارشد سعید کا کلاس فیلو تھا وہ بڑا اچھا گاتا تھا۔ ہمارا ایک کلاس فیلو برنی تھا،
وہ جو روک سکے روکے، ہم تم سے جدا ہو کے، وہ گانے کے بول اتنے اچھے تھے کہ ہر آدمی اس کے طرف بڑا متوجہ ہو کے سنتا تھا۔ تو وہ ہم جب کبھی لائٹ چلی جاتی تو رات گانے سنتے ہوئے۔ تو آج مجھے گانا اس لیے یاد آیا کہ کوئی بندہ سنگر ہو نہ ہو، اسے شوق ضرور ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ گاؤں۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ باتھ روم سنگر بڑے مشہور تھے کہ فلاں بندہ بڑا خوبصورت گاتا ہے۔ باتھ روم میں جا کے نا خود طبیعت کو اشتعال آتا ہے کہ میں کچھ گا لوں۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب شاور سے پانی گرتا ہے نا تو پانی میں ایک خاص ترنم ہوتا ہے، وہ باس جسے کہتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی آواز اس میں ہوتی ہے۔ وہ جو آوازیں پانی کے گرنے سے ترنم پیدا کرتی ہیں، آپ کے گانے کو جلا بخشتی ہیں، آپ کا گانا اس سے نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ جب وہاں گاتے ہیں نا تو اصل میں ان کی آواز نہیں، وہ جو آوازیں پانی کے گرنے کی ہوتی ہیں اور ارد گرد کے ماحول کی آوازیں ہیں، وہ ایک ایسا موسیقیت، ایسا ترنم پیش کرتی ہیں کہ آدمی کو اپنے گانے کو ذرا بہتر انداز میں سننے میں یوں لگتا ہے جیسے میں واقعی گلوکار ہو گیا ہوں۔ تو یہ چیز اسے حوصلہ دیتی ہے، اور وہ باتھ روم میں بڑا کھل کے گاتا ہے۔ چنانچہ باتھ روم سنگر ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن اچھے گانے والے ہوتے ہیں۔ باتھ روم میں بھی بعض بہت اچھا گاتے ہیں، اور بعض لوگ وہیں سے تربیت حاصل کر کے فیلڈ میں آتے ہیں اور بہت اچھا گاتے ہیں۔ تو آج میں گانے بجانے کے بارے میں ہی تھوڑی سی باتیں کر رہا تھا، کوئی خاص آج بات نہیں تھی۔ تو بہرحال آپ بھی کبھی کوشش کریں کہ باتھ روم سے باہر نکل کر بھی گانا، میں تو بڑی دفعہ کوشش کر چکا ہوں لیکن میری ہمت نہیں پڑتی، اور میرے دوستوں میں کوئی ایسا نہیں کہ جو مجھے داد دے۔ ایک ہوتا ہے داد دینا خواہ، وہ جو لوگ لیڈروں کو اور دوسروں کو داد دیتے ہیں نا، وہ عملاً منافقت ہے، جھوٹ ہے وہ۔ لیکن دوستوں کو داد دینا جو ہوتا ہے منافقت نہیں، یہ بیسیکلی ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو مجھے کبھی کسی دوست نے حوصلہ افزائی کی نہیں، اس لیے میں آج تک ایک ناکام گلوکار ہوں، بلکہ گلوکار تو میں پاس سے گایا ہی کبھی نہیں، تو گلوکار کیا ہونا ہے، ایک ناکام شخص ہوں۔ تو امید ہے میرا گانا نہ صحیح، یہ جو گانا اور رونا ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ جو میں دکھ کبھی آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوتا ہوں اس معاشرے کے یا دوسرے، ان میں بھی آپ میرے شریک ہو جائیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، جاتے جاتے پھر میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، میری ویڈیو آپ کو بر بر پہنچتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔